بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ 8 دن کا اکثر قیام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں ادا کیں وہ جہنم کی آگ اور نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا لوگ اسی لیے پھر 8 دن وہاں پہ رہتے ہیں کہ 8 5 40 ہو جاتے ہیں، تو 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس لیے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تو چند نمازیں نکل گئیں، ہم نے مسجد میں ادا نہ کر سکے، ہوٹل روم میں ادا کر لیں، یا خدا نخواستہ قضا ہی ہو گئیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ 40 نمازوں کی ادائیگی سنت کریمہ ہے، ایک فضیلت ہے، اس کا ایک انعام ہے، لیکن اگر آپ ادا نہ کر سکے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے جان بوجھ کر نمازیں ادا نہیں کی تب بھی اس پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لہٰذا یہ سعادت حاصل ضرور کریں، لیکن اگر آپ نہ کر سکے تو اس پر کوئی دم یا کوئی بھی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، ذہنی اذیت پہ مبتلا ہونے کی حاجت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ حج یا عمرے کرنے والا مکے اور مدینے میں پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ اس میں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سٹی میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سٹی میں جو آپ کے شہر سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور ہو، تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس سٹی میں پہنچ گئے، دوسرے سٹی میں، اور وہاں کم از کم آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، اور ایک ہی سٹی کے اندر، یہ نہیں کہ 2-3 سٹی کے دن ملا کے آپ 15 بنائیں، نہیں، ایک سٹی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم ہو جائیں گے، اب آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کریں گے۔ اور دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مقامی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز ہوتی ہے، چاہے آپ مسافر ہوں۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اصول ہے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو قصر کریں گے، ورنہ پوری پڑھیں گے۔ عمومی طور پہ عمرہ کرنے والے مکے میں کچھ دن ٹھہرتے ہیں اور مدینے میں بھی 8 دن ٹھہرتے ہیں، دونوں جگہ قصر ہوگی۔ حاجی اگر آپ مکے میں ہیں اور آپ مزدلفہ، منی، عرفات وغیرہ بھی جائیں گے تو یاد رکھیے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ میدان عرفات، مزدلفہ، منی یہ مکے سے باہر ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے فتوے کے مطابق مکے کے علیحدہ دن آپ دیکھیں گے، ان کے علیحدہ دیکھیں گے۔ چنانچہ اگر خاص مکے کے دن 15 یا اس سے زیادہ ہے تو یہاں پر آپ قصر پوری نماز پڑھیں گے، ورنہ قصر کریں گے۔ لیکن ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں اور بعض علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منی، مزدلفہ اور میدان عرفات کو مکے کے ساتھ ملانا ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں گے ان تمام کے ایام اگر 15 دن تک ہو گئے تو پوری نماز، 15 دن سے کم ہے تو قصر۔ باقی حاجی بھی مدینے جاتے ہیں تو 8 دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر قصر ہی کرنی۔ جی بیٹا یہ بالکل جائز ہے، لیکن پہلے تصور نیاز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کے ایصال ثواب کی غرض سے اگر آپ کوئی کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر بزرگان دین کا ہو تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کا بیسک کانسیپٹ، مسلمانوں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی مخلوق کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، ثواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس کھانے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب ہم فلاں کو ایصال کر دیں گے۔ اب اس میں بس اتنا ہو گیا کہ بھئی آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ غوث پاک کی نیاز، یہ امام حسین کی نیاز، امام حسن کی نیاز، بی بی فاطمہ کی نیاز، یہ چھٹی کی نیاز، یہ کنڈوں کی نیاز، تو اس نسبت کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نسبت سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کا ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ نے پوچھا یہ کھانا کون سا کھانا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ولیمے کا کھانا، یہ شادی کا کھانا، یہ سالگرہ کا کھانا، بتائیں وہ حرام ہو گیا؟ حالانکہ ولیمہ، شادی، سالگرہ یہ بھی کوئی خدا تو نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے نا، تو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے باوجود اس میں طیب حلال رہا، لیکن آپ نے کہا ہے امام حسین کی نیاز ہے تو یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ کوئی کسی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ امام حسین کی رضا کے لیے، امام حسین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو راضی رکھنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ثواب ان کو ایصال کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی طریقہ اختیار کریں
میرا مشورہ یہ ہے کہ اچھے علماء اسلام سے پہلے اس کے پورے طریقہ کار کی وضاحت طلب کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ یہ سب کو پیغام ہے، آپ تو شاید بہت سے جانتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں کوئی خرافات داخل نہیں کر لیتے، آپ کسی غلط نظریے کو شامل نہیں کر لیتے، بالکل صاف اچھے اعتقاد، اچھے نظریے، اچھے آپ کے عمل کے ساتھ ایک چیز مارز وجود میں آتی ہے تو آپ بھی قابل گرفت نہیں ہوتے اور کسی کو اس پر تنقید کرنے کا پھر موقع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا درمیان سے چلا گیا تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے ہی نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ یہ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔